حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی سب سے خوبصورت اور جامع کہانیوں میں سے ایک ہے۔ سورۃ یوسف جو مکمل طور پر ان کی حیات مبارکہ پر مشتمل ہے، نہ صرف ایک نبی کی زندگی کا عکس پیش کرتی ہے بلکہ صبر، حکمت، پاکیزگی، عفو و درگزر اور اللہ پر توکل کا عظیم درس بھی فراہم کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار فرمایا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے جامع ہے بلکہ انسانی جذبات، نفسیات اور روحانی تربیت کا مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں انسان کی آزمائش، اس پر صبر اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ جزا کا مکمل عملی مظاہرہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لقب عطا کیا تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت راحیل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے بہت حسین اور نیک سیرت انسان تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ آپ میں نبوت کی نشانیاں دیکھتے تھے اور ان کی طبیعت میں غیر معمولی پاکیزگی اور وقار بھی موجود تھا۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری انسانیت کا آدھا حسن عطا کیا گیا تھا، لیکن ان کی اصل خوبصورتی ان کے کردار میں شامل تھی، یعنی کہ ان کا تقوی، شرم و حیا اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا یہ خواب سن کر چونک اٹھے اور خواب کی حقیقت کو فوراً جان گئے، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سختی سے نصیحت کی کہ آپ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتانا، کیونکہ وہ آپ سے بہت حسد کرتے ہیں۔ یہ خواب حقیقتاً اس بات کی علامت تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو عظیم مقام ملے گا، اور ان کے بھائی، والد اور والدہ ان کے سامنے نہایت عاجزی سے پیش آئیں گے۔ قرآن کریم نے اس خواب کی تعبیر کی وضاحت قصے کے اختتام پر کی ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خوابوں کو سچ کر کے دکھاتا ہے۔ خاص طور پر انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت کو برداشت نہ کر سکے، اور حسد ان کے دل میں آہستہ آہستہ دشمنی میں بدل گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ ہمیں بھی اپنے والد کی محبت نصیب ہو۔ قرآن کریم نے ان کے اس مکروہ منصوبے کو اس انداز میں ذکر کیا کہ ان کا نفس انہیں یہ برا عمل بھی اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور انسان کو اپنے برے عمل بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ایک دن وہ تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت لیتے ہیں، اور پھر ایک دور دراز علاقے میں جا کر یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیرے اور گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب حضرت یوسف پر آزمائش کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ تنے تنہا اندھیرے میں پانی کے بغیر اجنبی مقام پر اللہ کی رحمت کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ تمام بھائی گھر واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر پیش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر صبر کیا، مگر دل ہی دل میں ان کے جھوٹ کو پہچان گئے اور اللہ سے یوسف کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہے۔ اور دوسری طرف کنویں میں تنہا یوسف علیہ السلام، جو اس وقت ابھی بچے تھے، اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور کنویں سے انہیں نکال کر غلام کے طور پر مصر لے آتا ہے۔ یہاں قرآن نے ہمیں غلامی
ظلم اور انسانیت کے استحصال کی تصویر بھی دکھائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو محض تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیا جاتا ہے، اور خریدار بھی ان کے مقام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مصر میں یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاتھ فروخت ہو جاتے ہیں، اور عزیز مصر انہیں اپنے گھر لے آتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہایت جلال و تقویٰ کے ساتھ اس عورت کو انکار کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا موقع تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس برائی کے تمام اسباب موجود تھے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی، مگر انہوں نے اس برائی پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات کو ترجیح دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ یوسف میں بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، قید مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے۔ یہ قول آپ کی پاک دامنی اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ جب زلیخا اپنی تمام تر کوششوں اور چالوں کے باوجود ناکام رہی تو الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو وہاں ان کی ملاقات 2 اور آدمیوں سے ہوئی جو پہلے سے ہی قید میں موجود تھے۔ ان 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں نیک شخص معلوم ہوتے ہیں، براہ کرم ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی، مگر تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ یہ دعوت توحید کا انداز ہمیں بتاتا ہے کہ موقع و محل کی مناسبت سے بھی دین کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تم میں سے ایک شخص کو پھانسی دی جائے گی اور دوسرا شخص بادشاہ کے لیے شراب نچوڑے گا، یعنی کہ بادشاہ کی خدمت میں رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو یہ بھی ہدایت دی کہ جب تم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو تو اس کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی تعبیر حقیقت میں بدل گئی، مگر شیطان نے اس شخص کو یہ بھلا دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے۔ پھر کئی سالوں کے بعد بادشاہ مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی بھینسوں کو 7 دبلی پتلی بھینسیں کھا گئی ہیں، اور 7 سبز خوشے 7 خشک خوشوں کے ساتھ تھے۔ بادشاہ کے دربار میں موجود کوئی بھی عالم یا وزیر بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ الٹا وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ تب وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں موجود تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید ہی سے تعبیر بتا دی کہ 7 سال خوشحالی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، اس لیے گندم کو محفوظ کر کے رکھا جائے۔ بادشاہ ان کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور ان کو جیل سے بلا کر مصر کے خزانوں کا نگران اور وزیر بنا دیا۔ یہ مقام اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جسے عزت دینا چاہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، یعنی غلامی سے وزارت تک کا سفر صرف اللہ کے فضل سے ممکن ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے مصر قحط سے بچ گیا۔ ان دنوں قحط کی شدت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر آتے ہیں تاکہ اپنے لیے غلہ حاصل کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، مگر ان کے بھائی انہیں نہیں پہچانتے۔ کئی ملاقاتوں اور حکمت عملیوں کے بعد حضرت یوسف اپنے بھائیوں پر حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ اس مقام پر وہ انتقام نہیں لیتے، بلکہ ایک نبی کے شایان شان عفو درگزر کرتے ہیں۔ ان کے بہت ہی پیارے الفاظ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں بیان کیا، آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔
یہ ایک عظیم الشان اخلاقی بلندی کی مثال ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بعد میں حضرت یوسف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے چلی گئی تھی، جو حضرت یوسف کی قمیص کے مس ہونے سے واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں تو خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، یعنی سورج، چاند اور 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی سے جھکتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور میرے رب نے اسے سچ کر کے دکھایا ہے۔ تو ناظرین، یہ قصہ ہمیں زندگی کے ہر موقع پر رہنمائی فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر موقع پر صبر کیا، یعنی بھائیوں کی سازش، جیل کی سختیاں، زلیخا کا فتنہ، مگر کبھی بھی وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی خوبصورتی صرف ظاہری نہیں تھی، بلکہ ان کے اخلاق، تقوی اور حکمت ان کا اصل حسن تھا۔ یہ قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو لوگ پاک دامنی اور صداقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح فتنوں کے دور میں بھی ایمان کو بچایا جا سکتا ہے، اور کیسے پاکیزگی کے راستے پر قائم رہ کر عزت، مقام اور اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ یوسف ایک مکمل روحانی، اخلاقی اور عملی درسگاہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس قصے کا مطالعہ انسان کو نہ صرف تاریخی حقائق سے روشناس کرتا ہے، بلکہ زندگی کی پیچیدگیوں میں صبر، حکمت اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کردار اپنانے کی توفیق دے۔